جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ بشرا بی بی کو ایک رات بھی اڈالہ جیل میں نہیں گزارنی پڑی اور انہیں بنی گالہ بھجوا دیا گیا اور وہ اپنے بستر پہ بڑی آسانی کے ساتھ بہت ساری سہولتوں کے ساتھ بنی گالہ میں جیل کاٹ رہی ہیں۔ یہ فائدہ یا یہ رعایت بشرا بی بی کو کیوں ملی، یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے جو ہم آج کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ اور کل کور کمانڈرز کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن کے دوران اگر کسی نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو اسے یہ موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یہ وارننگ کس کے لیے ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو کل نیب عدالت نے 14 سال کی قید اور 1 ارب اور 50 کروڑ یا 57 کروڑ روپے کے قریب جرمانہ کی سزا سنائی، اور اس کے ساتھ ہی وہ 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے اور بشرا بی بی کو جیل کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور یہ بات درست ہے کہ بشرا بی بی کو یہ علم ہو چکا تھا کہ مجھے سزا ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جیل پہنچی اور انہوں نے وہاں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کو گرفتار کیا، اس کے بعد لیڈی پولیس کو بلایا گیا، لیڈی پولیس نے ان کو حراست میں لیا، پھر ان کا بایو میٹرک ہوا، پھر ان کا طبی معائنہ ہوا، اور پھر نیب نے حراست میں لے کے دوبارہ انہیں جیل حکام کے حوالے کیا۔ پھر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے جو زنانہ وارڈ ہے وہاں جیل کی، ان کی سپرنٹینڈنٹ کو بلوایا، ان کی 2 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو تھیں، ڈپٹی جیلرز تھیں، وہ بھی آئیں اور انہوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک لیٹر گیا اور اس لیٹر میں درخواست کی گئی وفاقی حکومت سے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، اور ایک دن پہلے ہی یہاں پہ افغانستان سے ایک کال آئی ہے جس نے کہا ہے کہ جیل کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں بشرا بی بی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر کمشنر اسلام آباد نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس نوٹیفیکیشن کے تحت بشرا بی بی کے گھر کو، جو ظاہر عمران خان صاحب کا گھر ہے بنی گالہ، اسے سب جیل ڈکلیئر کر دیا گیا اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ بھجوا دیا گیا۔ اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ بات درست ہے کہ بشرا بی بی ایک معزز خاتون ہے اور ان کا سیاست کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ کچھ ان کی آڈیوز آئی تھی جس میں انہوں نے کوئی سیاسی انسٹرکشنز دی تھی، لیکن کسی جگہ نہ انہوں نے الیکشن لڑا اور نہ ہی وہ کسی جلسے میں پیش ہوئی، نہ ہی انہوں نے کسی جلسے سے خطاب کیا، نہ ہی ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ تھا۔ یہ بات درست ہے۔ اور ایک ایسی خاتون جو گھریلو خاتون تھی اور ان کے اوپر جو اعتراض سب سے زیادہ کیا گیا تھا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، اور دوسرا جو اعتراض ان کے اوپر ہے وہ توشہ خانے کا ہے، لیکن اس میں بھی وہ ڈائریکٹ یا براہ راست سے انوالو نہیں تھی۔ ان کے ساتھ یہ رعایت ہونی چاہیے تھی۔ اور اسی طرح اگر مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت انہیں بھی یہ سہولت دینی چاہیے تھی کہ وہ بھی اپنے گھر میں رہ سکیں، کیونکہ خواتین کے لیے ایک خصوصی کارنر پاکستان کے اندر ہے اور خواتین کے لیے وہ خصوصی کارنر ہونا بھی چاہیے۔ تو اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں بھجوا کے کوئی بہت زیادہ رعایت نہیں دی گئی۔ خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، اور ہائی پروفائل خواتین جن کا کوئی زیادہ قصور بھی نہ ہو تو انہیں اس طرح سیاسی امور کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ لیکن ایک دوسرا اس کے اندر بھی ایک ویو ہے اور اس ویو کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا ویو یہ ہے کہ کیا صرف بشرا بی بی پہلی خاتون تھی جن کو یہ سزا ہوئی؟ اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کو سزا ہو چکی ہے، اس سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح کو سزا ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کو سزا ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری خواتین پاکستان کی سیاست میں ایسی ہیں کہ جنہیں باقاعدہ سزا ہوئی اور انہیں جیل کے اندر بڑی تلخ زندگی گزارنی پڑی۔ اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی بے شمار ایسی خواتین ہیں جو جیل کے اندر بڑی مشکل زندگی گزار رہی ہیں، جس میں صنم جاوید صاحبہ کا نام لینا ضروری ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام لینا ضروری ہے۔ یہ بھی خواتین ہیں اور ان کا تعلق بھی معزز خاندان کے ساتھ، اور یہ پاکستانی خواتین ہیں۔ اگر ان کو یہ رعایت نہیں دی گئی تو پھر بشرا بی بی کو یہ رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے گھر کو، جو ظاہر ہے رائے ونڈ میں ہے، اس گھر کو بھی سب جیل ڈکلیئر کر کے انہیں موقع دیا جاتا کہ وہ اپنے گھر میں رہتی، اور ان کو ایک پولیس اسکارٹ بھی دے دی جاتی جو ان کی باہر بیٹھ کے حفاظت کرتی، جس طرح اس وقت بشرا بی بی کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ ان کے گھر کے سامنے پولیس بھی لگا دی گئی ہے۔ یعنی ایک تو ان کے اوپر ایک جرم ثابت ہوا، اس میں انہیں سزا ہوئی، اور سزا بھی قید با مشقت ہوئی جس میں انہوں نے مشقت کرنی ہے، اور پھر انہیں جیل سے باہر نکال کے ان کے گھر میں ٹھہرا دیا گیا، اور الٹا جو اسٹیٹ کے اخراجات ہیں ان کی اب سیکیورٹی پہ بھی خرچ ہوں گے۔
جس میں ظاہر پولیس کو یا جیل حکام کو یہ آرڈر کیا جائے گا کہ وہ ان کے گھر کے باہر بیٹھ جائیں، تو الٹا اسٹیٹ کو اس کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک نیریٹو ہے اور اس کے اندر بھی بڑی جان ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو حق مریم نواز صاحبہ کو نہیں دیا گیا تھا وہ بشرا بی بی کو کیوں دیا گیا، یا جو حق فریال تالپور صاحبہ کو نہیں دیا گیا تھا وہ حق بھی انہیں کیوں دیا گیا۔ گو فریال تالپور صاحبہ کو بھی بہت زیادہ مشکل وقت نہیں گزارنا پڑا تھا، انہیں بھی گھر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی اور ضمانت پہ وہ چلی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب خود یہ کہتے تھے کہ کسی کے لیے اتنی رعایت کیوں ہے اور عام آدمی کے ساتھ اتنی سختی کیوں ہے۔ تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ یہ رعایت صرف دوسرے لوگوں کو نہیں دی جاتی، عمران خان صاحب کے بھی اپنے گھر کو یہ رعایت دی گئی ہے۔ تو اس نے بہت بڑے بڑے سوال پاکستان کے اندر اٹھا دیے ہیں کہ صرف بشرا بی بی کے لیے اتنا آسان انصاف کیوں ہے اور عام آدمی کے یہ انصاف کیوں نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کے کچھ تاثرات بھی ہیں اور کچھ لوگوں کی انفارمیشن بھی، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو جان بوجھ کے عمران خان صاحب سے دور رکھا گیا، کیونکہ ایک تو خان صاحب کے قریب وہ رہتے ہیں تو شاید عمران خان صاحب کو حوصلہ ملتا رہتا، تو فاصلے کی وجہ سے ایک تو حوصلہ کم ہو گیا، دوسرا جب انہیں الگ کر لیا گیا تو یہ ایک امپریشن عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ کوئی ڈائلاگ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ رعایت دی گئی ہے اور انہیں ایک بھی رات اڈیالہ جیل میں نہیں گزارنے دی گئے۔ تو ایک شک کا ایلیمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دل میں اس کے ساتھ ہی پیدا ہو جائے گا۔ کچھ اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک لیول پہ ڈیل چلی اور اس ڈیل میں عمران خان صاحب نے یہ آفر کی کہ آپ مجھے سزا دے لیں لیکن میری بیگم جو ہے وہ بے گناہ ہے اور اسے سزا نہ دیں، تو ان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا۔ تو یہ افواہ بھی اس وقت پورے پاکستان کے اندر گردش کر رہی ہے اور اس میں لوگ بہت سارے ایویڈنس بھی دے رہے ہیں کہ یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ رعایت دے کے باقی معاملات کے اندر انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس کے اوپر باقاعدہ مشکور ہے اور انہوں نے کسی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب وہ کس کا شکریہ ادا کیا گیا ہے اور کیا واقعی عمران خان صاحب کو اس میں کوئی رعایت دی گئی ہے، یہ تو بہر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا پھر حالات بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ایسی جو بھی ڈیلز ہوتی ہیں وہ کبھی نہ کبھی بہرحال سامنے آتی ہیں، اور وہ لوگ جو اس ڈیل میں استعمال ہوئے ہوتے ہیں وہ خود یہ بولتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پیغام وہاں سے وہاں پہنچایا تھا اور اس طرح یہ رعایت ہوئی تھی۔ اگر مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب کو جو رعایت دی جا گئی تھی اور انہیں ملک سے باہر بھجوایا گیا تھا، اگر وہ بات راز نہیں رہ سکی تو یہ بات بھی زیادہ عرصہ تک راز نہیں رہ سکے گی، یہ کھل کر لوگوں کے سامنے آئی جائے گی۔ لیکن سر دست تین قسم کی تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوریز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رعایت دی گئی ہے اور عمران خان صاحب نے اس معاملے میں گیو اینڈ ٹیک کیا ہے، اور انہوں نے یہ گیو اینڈ ٹیک یہ کیا ہے کہ اب وہ کوئی بہت زیادہ ہارش لائن نہیں لیں گے، وہ خاموشی سے اپنے جو باقی مقدمات ہیں ان کو بھگتیں گے اور کسی قسم کی کوئی الیکشنز کے دوران خوفناک قسم کا کوئی بیان نہیں دیں گے۔ اور اگر تو عمران خان صاحب واقعی اس کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہیں اور آج جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر وہ میڈیا کے ساتھ کوئی زیادہ خوفناک گفتگو نہیں کرتے اور وہ اوائڈ کرتے ہیں میڈیا کو، یا وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا عدت کے اندر جو نکاح ہے اس میں بھی میڈیا کے سامنے کو بہت زیادہ کھل کے نہیں بات کرتے، تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی عمران خان صاحب نے اپنی زبان بندی کے عوض بشرا بی بی کو یہ رعایت لے کے دی ہے۔ اور دوسری جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اپنے لیول پہ کوئی ڈیل کر لی ہے اور اس ڈیل کے نتیجے میں انہیں یہ سہولت دی گئی ہے۔ اس چیز کو بھی آنے والا وقت ہی ثابت کر دے گا کہ اگر تو بشرا بی بی نے واقعی خود ڈیل کی ہے تو ایک دو دنوں کے اندر یہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب پھر ان سے ڈسٹنس پہ چلے جائیں گے، اور اگر عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ اپنا فاصلہ بڑھا لیا تو یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ واقعی یہ پھر بشرا بی بی کی اپنی کوئی ڈیل ہے جس کا یہ نتیجہ ہے۔ اور تیسرا جو افواہ یا اسپیکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ واقعی بشرا بی بی کو خاتون سمجھ کے انہیں یہ رعایت دی گئی ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ خواتین کو سیاست سے سائڈ پہ رکھا جائے۔ لیکن پھر وہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ ان کو رعایت دی گئی تو یہ مریم نواز صاحبہ کو یہ رعایت کیوں نہیں دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ماضی کے اندر خواتین جو جیلوں کے اندر قید رہیں اور ان کے کو بہت زیادہ بڑے جرائم بھی نہیں تھے، وہ کسی نہ کسی بھائی کی گارنٹی انہوں نے دے دی یا والد کی گارنٹی دے دی یا والد کے کہنے پہ انہوں نے کسی کاغذ کے اوپر سائن کر دی اور اس کے بعد وہ پھنس گئیں اور پھر ان کی زندگی کا بڑا حصہ جیلوں کے اندر گزرا، تو ان کو یہ رعایت کیوں نہیں دی گئی تھی۔ بہرحال یہ تین اس وقت اسپیکولیشنز ہیں، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون سا سچ ہے، لیکن ایک سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ بشرا بی بی نے ایک رات بھی اڈیالہ جیل میں نہیں گزاری، اور وہ اپنے گھر کے اندر 300 کنال کا گھر ہے جس کے اندر نوکر چاکر بھی ہیں، خوراک کا بھی وافر مقدار میں بندوبست ہے، سردی میں وہاں پہ ہیٹنگ کا بندوبست بھی ہے،
اور جب گرمیاں ہوں گی تو ظاہر ہے وہاں پہ کولنگ کا بندوبست بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ نے اپنے لوگ بھی وہاں فراہم کر دیے کہ آپ نے اب ان کو سیکیورٹی دینی ہے۔ تو سچ تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کو ایک رات بھی جیل کے اندر نہیں گزارنی پڑی۔ اب یہ بشرا بی بی کا کمال ہے، یہ ان کی اپنی دعاؤں کا اثر ہے، یا پھر عمران خان صاحب کے کوئی گیو اینڈ ٹیک ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ دوسرا ایشو جو تھا وہ کل کور کمانڈر سے کانفرنس ہوئی، اسے 262ویں کور کمانڈر کانفرنس کہا جاتا ہے، اور اس کور کمانڈر کے اجلاس میں 2 فیصلے ہوئے، جو بہت سارے ڈیفرنٹ فیصلوں میں سے جو میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست کے ساتھ جو ریلیٹڈ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن کے دوران جو پرامن رکھنے کے لیے الیکشن کو جو فوج کی تعیناتی ہے اس کی اجازت دی گئی، اور کور کمانڈر نے اس کو کنفرم کر دیا کہ ہماری طرف سے فوج کی سیکیورٹی الیکشنز میں دی جائے گی۔ دوسرا یہ اعلان کیا گیا کہ کسی بھی شخص کو سیاسی ایکٹیویٹی کے نام پر تشدد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کسی شخص کو بھی فیئر اینڈ فری الیکشن کو رکوانے کا یا اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ الیکشن کے دوران بھی ایک 9 مئی جیسا واقعہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان الیکشنز کے نتائج کو بھی تسلیم نہ کیا جائے۔ تو ان کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تو یہ ایک ڈنڈا ہے جو فوج کی طرف سے ان تمام ایلیمنٹس کو دکھایا گیا ہے جو الیکشنز کو سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا الیکشن میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کی کوشش ہے کہ الیکشن کے دن وہ قتل و غارت گری کا کوئی ایسا بازار گرم کریں کہ لوگوں کو 9 مئی بھول جائے۔ تو ان سب کو یہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اب الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، ٹائم پہ ہو رہے ہیں، فیئر اینڈ فری ہو رہے ہیں، اور اس الیکشن کے درمیان کسی قسم کا وائلنس بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا۔